حائزان محترم، یہ جو آپ کے اور ہمارے دلوں میں بیوی کا احترام ہے، یہ کم نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت۔ ہم تو ابھی زندہ ہیں تو ہم نے نہیں سنا کہ کیا ہونے والا ہے آگے، لیکن جو سنا ہے اس میں دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بڑا خدا نے احسان کر دیا ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے قلوب کے اوپر، ہمارے وجود کے اوپر، کہ ہمیں ان کا احترام سکھا دیا۔ اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، آپ اپنی زندگی میں مسلسل یہ کوشش کرتے رہیں کہ یہ احترام بڑھتا رہے۔ جو آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آئے اپنی زندگی میں کہ میں اگر یہ عمل کروں گا نا تو اس سے بیوی کا احترام بڑھے گا، اس عمل کو آپ ایک ایک کر کے اختیار کرتے رہیں اپنی زندگی میں۔ اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو آپ کو مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم مریں گے اور اللہ کے فرشتوں کے سامنے جائیں گے تو ان کے سامنے فخر سے کہیں گے کہ ہم سیدہ کے احترام کرنے والے تھے۔ اچھا، ان کے احترام میں کیا کیا کریں؟ اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پہ چلائیں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، ان کا ایک مقام، ان کی عظمت، ان کی ایک شان اللہ کے نبی نے بیان کی۔ انہوں نے کسی چیز کے لیے قربانی دی ہے، وہ قربانی کیوں دی ہے؟ کیا سکھانے کے لیے؟ وہ سیکھو۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے نا۔ اور میں آپ کی خدمت میں بس آج کے لیے اتنا ہی عرض کروں گا کہ دیکھیے، یہ جتنی بھی چیزیں ماضی میں گزری ہیں، نبی خدا سے لے کر آج کے زمانے تک جتنا کچھ گزرا ہے، یہ کسی ہدف سے ہی گزرا ہے نا، مقصد سے گزرا ہے۔ اچھا، آپ روایتوں میں جا کر یہ ڈھونڈ لیجئے کہ جتنی بھی سیرت طیبہ ہے، ان سب نے اس دنیا کے اندر ان تمام تعلیمات کا مقصد کیا بیان کیا؟ کچھ چیزیں تو دیکھیں مرنے کے بعد ظاہر ہوں گی، اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت سے پہلے جو چیز سب سے بڑے مظہر بنے ان تمام چیزوں کا، تمام سنت نبی، ائمہ اطہار، قربانیاں، وہ سب کیا تھا؟ وہ ہے ظہور امام۔ اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ ہے آپ کے پاس؟ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، انبیاء کرام نے قربانیاں دیں، رسالتوں کو انجام دیا، سب کو وعدہ دیا آخری نبی آئیں گے، آخری نبی تشریف لائے، ان آخری نبی سے لے کر 12ویں امام تک تمام نے یہ کہا کہ 12ویں امام آئیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ تو آپ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کی ذات مقدس کا کہیں کہ بھئی ان کی ذات مقدس وہ قربانیاں جو انہوں نے دی، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے دنیا کے اندر؟ ظہور امام۔ مولا امیر المومنین کی قربانیاں، سید الشہداء کی قربانیاں، سب کی قربانیوں کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ ظہور امام۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ نے بیوی کی ذات سے کیا سیکھا جو ظہور میں کام آئے؟ اصلی پوائنٹ یہ ہے، اصل جو چیز ہمیں کنیکٹ کرے گی اس تاریخ سے عظیم الشان اور ہماری زندگی اور آگے کی اہل بیت کی تعلیمات، وہ یہ پوائنٹ کنیکٹ کرے گی۔ مثلا کربلا سے آپ نے کیا سیکھا جو ظہور میں کام آئے گا؟ تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور 2-3 دن اس کے اوپر آرائز پیش کرنے کی کوشش کروں گا، آپ نے بیوی کی ذات سے کیا سیکھا جو ظہور میں کام آئے گا؟ کیونکہ ان سب نے اپنی قربانیوں کا نچوڑ وہاں پہ قرار دیا ہے، تو آپ نے مسلسل ادھر سے سیکھنا ہے آگے کے لیے، وہ آگے ظہور کا مرحلہ ہے۔ اب میں کیا سیکھوں، آپ کیا سیکھیں کہ جو بیوی کی ذات مقدسہ سے سیکھیں اور وہ ظہور میں کام آئے، بغیر کسی اور تمہید کے۔ اور جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوشش کیجیے گا آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں۔ اچھا، ہم سب نے بیوی کی عبادتوں کو سنا ہے، ان کی عبادتیں تھیں، تو ان عبادتوں میں ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں ہم لوگ آنکھیں بند کر کے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سنت ہے تمام انبیاء نے کی ہے، تمام اولیاء میں تھی، تمام اوصیاء میں تھی، بیوی کی ذات مقدسہ جتنے لوگوں نے بیوی سے سیکھا سب میں تھی۔
اس سب میں وہ کیا ہے؟ اتنی سادہ سی بات ہے دیکھنے میں اور حقیقت میں بہت عظیم الشان ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ سے آپ کا کلامی رابطہ. میں چاہتا تو آپ سے کہہ سکتا تھا عبادتیں کریں، میں نے نہیں کہا. میں چاہتا تو آپ سے کہہ سکتا تھا آپ نماز پڑھیں، میں نے یہ بھی نہیں عرض کیا. قرآن کریم بھی کہہ سکتا تھا، وہ بھی عرض نہیں کیا. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ آپ اور میں خدا کے ساتھ کلامی رابطے میں آ جائیں. اچھا، کلامی رابطے کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کے اندر ہم سب کہتے ہیں خدا حاضر ہے. کسی کو شک ہے اس میں؟ نہیں. بھئی آپ کہتے ہیں خدا حاضر ہے، تو خدا سے کلام کرنے میں دشواری کیا ہے؟ اچھا، یہ پورا نظام خدا کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہے. آپ کو کوئی خوشی ملی ہے تو کس سے ملی ہے؟ خدا سے. اچھا، فرض کریں کوئی غم ملا ہے تو کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا. آپ کو کوئی آسانی چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ وہیں سے. باقی سب خدا نے واسطے قرار دیے ہیں، ذریعے قرار دیے ہیں، توسلات کو قبول کیا ہے، یہ سب قبول. لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ خدا کی سب. ان کی سنت کیا تھی؟ خدا سے کلام کرتے تھے. ایک پوائنٹ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں سیکھنا چاہیں، سادہ ترین کام، اپنی زندگی میں خاص لمحات بچا کے رکھیں. معذرت کے ساتھ ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، آج کل کے زمانے میں اس کا مطلب بہت اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کر رہا ہوں. ہماری لائف میں ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرائم ٹائم. پرائم ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم وقت. تو یہ چینل والے پرائم ٹائم بناتے ہیں، اس میں سب سے اہم ایڈورٹیزمنٹس دیتے ہیں کمانے کے لیے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے خدا کے لیے جو ٹائم رکھا ہے وہ پرائم ٹائم ہے یا نان پرائم ہے؟ اگر مجھے اپنے آفس مثلاً 8 بجے پہنچنا ہے، نعوذ باللہ، تو میں نعوذ باللہ یہ کروں گا کہ میں نماز آخری وقت میں پڑھوں گا، اس کے بعد تیار ہو کے آفس چلا جاؤں گا. تو کس پر کس کو سیٹ کیا؟ آفس جانے پر نماز کا ٹائم. یہ نماز پرائم ہوئی؟ نہیں. پرائم جانا تھا، وہ نان پرائم اس کو فالو کر رہا ہے. یہ تو خدا پرائم نہیں ہوا. پھر اب آپ مجھے بتائیے آپ کی لائف کا پرائم ٹائم کون سا ہے؟ وہ جو بھی پرائم ٹائم ہو، اس شعور کے ساتھ کہ خدایا میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم وقت تیرے لیے رکھا ہے، جو میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، اور وقت سے بڑھ کر کوئی قیمتی سرمایہ نہیں، یہ بھی عرض کرتا چلو، سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے. آپ اپنی لائف کا سب سے قیمتی حصہ خدا کو دیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کو تم بہت چاہتے ہو. تو مثال کے طور پر سب سے اہم وقت جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، جب نیند بہت گہری ہوتی ہے. نیند بہت گہری ہو، اس وقت کسی کو ہلاؤ چڑ جاتا ہے. صحیح. اگر آپ اپنی گہری نیند خدا کے لیے قربان کر سکے تو اس کا مطلب ہے اب خدا آپ کے لیے پرائم ہے. اب خدا پرائم ہے. ہاں، باقی کیا ہے؟ باقی بھی اچھا ہے، پرائم نہیں ہے. پرائم وہ ہے. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں کیا کریں؟ اپنی لائف کا ایک پرائم ٹائم نکالیں. مشورے میں تو میں یہی کہوں گا کہ روزانہ، اور کوئی کہے تو میں کہوں گا روز چند دفعہ، روز 2-3 دفعہ مثلا. لیکن کم از کم کہاں سے؟ کم از کم روزانہ. کوئی کیا مولانا روزانہ نہیں کر سکتا، ایک دن چھوڑ کے کر لوں. یہ ان کی وہ سنت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا، ان کی سنت میں یہ وقت کتنا تھا؟
اللہ کے نبی کو جب خدا نے کہا کہ آپ یہ کریں، تو کہا کہ رات کا زیادہ تر حصہ، نصف یا ثلث، رات کا 1/3 حصہ، صحیح ہے، اور اس کے بعد کہا اور وہ جو آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو رات کا 1/3 اس کو خدا کو دینا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوگا پھر، کہ اگر کوئی یہ دینا شروع کر دے تو وہ نبی کے ساتھ ہو جائے گا، کیا مطلب اس کا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر کوئی اپنا پرائم ٹائم نہ دے سکے خدا کو، تو اس نے وہ مس کیا ہے کہ جس کے اوپر ہمیشہ افسوس کرے گا، ہمیشہ افسوس کرے گا۔ اچھا، ممکن ہے مجھ سے پھر کوئی کہے کہ مولانا میں یہ نہیں کر سکتا، تو جتنا کر سکتے ہو وہاں سے شروع کرو، جتنا کر سکتے ہو وہاں سے شروع کرو۔ یہ وہ سنت ہے جو ہمیں بیوی سے سیکھ لینی چاہیے۔ آج اس سلسلے شہادت کی مجالس کی پہلی مجلس ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کریں میں اور آپ کے کل جب ان کے حضور پہنچیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ بی بی ہم نے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ اچھا، میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو رکھا ہے کہ کبھی کوئی ایک روایت پڑھتا ہوں، مثلا ایک روایت میں نے پڑھی مولا 8ویں امام سے، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس پہ میں نے عمل کرنا شروع کیا، اور عمل کرتے ہوئے مجھے بہت بڑا جو لطف آیا وہ یہ آیا کہ جب میں اب 8ویں امام کی زیارت کرتا تھا، اس وقت جب میں شروع کر رہا تھا وہ عمل، جب میں زیارت کرنے لگتا تھا تو میرے دل میں ایک سکون اٹھتا تھا کہ میں نے مولا کے ایک فرمان پہ عمل کر لیا۔ آج کی شب سے آپ اپنی اس عادت کو جاری کریں، اور جب بھی آپ بی بی کے حضور کھڑے ہوں زیارت کے لیے تو آپ کے دل میں ایک سکون ہوگا کہ میں نے بی بی کی ایک سنت پہ عمل کیا۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں بے پناہ نصیب ہوں گی۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں دی ہیں بڑی اچھی۔ دیکھیے جو خدا نے ہمیں نعمت دی ہے تسبیح کے نام سے، مجھے یاد ہے ہماری والدہ نے ہمیں تسبیح سکھائی تھی بچپنے میں، تو وہ تسبیح پڑھنے سے پہلے کہتی تھی نیت کرو، نیت کرو۔ تسبیح مستحب عمل ہے، ایسا نیت کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وہ کہتی تھی نہیں نیت کر کے کرو۔ تو کہتی تھی کہ تسبیح کی نیت کرو کہ تسبیح پڑھتا ہوں بی بی فاطمہ زہرا کے نام کی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جب پوری دنیا کو پتہ ہے یہ ان کے نام کی ہے، لیکن وہ تاکید کرتی تھی، کہتی تھی نہیں ان کا نام لے کے کہو کہ میں ان کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ پھر بعد میں ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا کہ بیوی کا نام لینا میرے لیے بہت سخت ہوتا تھا، اتنا مجھے لگتا تھا اتنی آسانی سے مجھے نہیں لینا چاہیے، تو میں اب نیت کرتا ہوں تسبیح پڑھتا ہوں بنت رسول اللہ کے نام کی، تاکہ میں ان کا نام بار بار اس طرح نہ لوں، سوچ سمجھ کے لوں۔ پھر لیکن برکتیں ہیں اس کے اندر، بہت برکتیں۔ آپ اس نقطے سے کچھ چھوٹے سے نقطے کو سیکھیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ ان لوگوں کے وجود کی اگر ایک جھلک بھی ہم لوگوں کے اندر آ گئی، سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا کارنامہ ہونے والا ہے پھر۔ اور بھائی یہ دنیا ہے غفلت کی، ہم سب نے قبروں میں جانا ہے، ہم سب نے قبروں میں جانا ہے، وہاں سوائے اہل بیت کے کسی کی حاکمیت نہیں ہے، حاکمیت ان کی ہے وہاں۔ یہ تو دنیا ہے، دھوکے کی جگہ ہے، یہاں کچھ اور بھی ہوتا ہے، وہاں وہ ہے۔